عمار اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور اس کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور ریسنٹلی 1 مہینے سے وہ بچہ وینٹیلیٹر پہ تھا۔ بیچ میں بھی کافی ساری ویڈیو دیکھنے کو ملتی تھی عمار کی، وہ کس طرح بیمار پڑا رہتا تھا اور کس طرح وہ اپنے والد کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اور وہ بچہ جا کے اوپر اللہ سے سوال نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ اس کے باپ نے جو بھی کیا، مگر اس ننھے سی جان کے کیا قصور تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے باپ کی جدائی نہیں سہ پایا۔ بس ہم بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی عقل ہے کہ ہمیں بھی صاف پتہ چل رہا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، صرف اس کو جدائی تھا، غم تھا، ڈپریشن تھا اپنے باپ کی۔ جتنا وہ کلوز تھا اپنے باپ سے، وہ ڈپریشن اس کو لے ڈوبا۔ تو خدا را اب بات کرنے کا، اب ٹرینڈ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تو وہ ننھی سی جان چلی گئی ہے، اس طرح اور بھی جانیں جاتی ہیں ڈیلی۔ ہم تو صرف 1% لوگوں کو ابھارتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ پہ چلے جائے، وہ باقی 99% تو روز مر رہے ہیں، جی رہے ہیں پاکستان میں۔ ہم غیر مسلم اتنے لوگ پاکستانی کو، مسلمانوں کو نہیں مارتے جتنے مسلم کو مارتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ لگا کے دیکھ لیں، مسلمان کو زیادہ مارے گا، غیر مسلمان کو کم مارے گا۔ لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جس دن آئے گا اور یہ بہت برا عذاب آئے گا، اور آ بھی رہا ہے ہمارے اوپر عذاب۔ السلام علیکم دوستو، تو یہ ویڈیو مجھے بہت زیادہ مایوسی کے ساتھ بنانی پڑ رہی ہے۔ یہ ویڈیو عمار فاروقی کے اوپر ہے، جو کہ PTI لیڈر عباد فاروقی کا بیٹا ہے۔ یہ صرف 8 سال کا بچہ تھا جو ریسنٹلی وفات پا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 9 مئی کے قصے کی وجہ سے اس کے باپ کو اسی کے بیٹے کے سامنے گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کا صدمہ نہ سہ پایا، اور جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ڈے بائی ڈے خراب ہونے لگی۔ یہ اس وقت کا دن تھا جب اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا باپ کوئی امریکہ کے لیے کس وجہ سے جا رہا تھا، وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس وجہ سے کدھر جا رہا تھا، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اگلے 2-3 دن میں اس کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ تو سمپلی سی بات ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو گرفتار کیا جائے، گھسیٹتے اس کو لے کے جایا جائے، تو ایک 8 سال کا بچے کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ ہیلو سلار، ہیلو عمار، ہیلو شہوار، بیٹا پاپا جلدی آ جائیں گے۔ آپ کے پاپا اس وقت بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اس کے بعد اس کے باپ کو بالکل ہی گم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو کہاں رکھا گیا، کیا کیا گیا اس کے ساتھ، مگر اس کو ریلیز نہیں کیا گیا عباد فاروقی کو، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری سوشل میڈیا پہ عمار فاروقی کی اس کے والد کے ساتھ ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہوں گی، جو یہ تھی۔ اس ویڈیوز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عمار اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس کی طبیعت اسی دن سے بہت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور ریسنٹلی 1 مہینے سے وہ بچہ وینٹیلیٹر پہ تھا۔ بیچ میں بھی کافی ساری ویڈیو دیکھنے کو ملتی تھی عمار کی، وہ کس طرح بیمار پڑا رہتا تھا اور کس طرح وہ اپنے والد کو یاد کرتا رہتا تھا۔ دیکھیں، اس میں نہیں جانتا کہ اس کا قصور تھا عباد فاروقی کا یا نہیں تھا، مگر اس بچے کا کیا قصور تھا۔ اس کے والد نے جو کیا، مگر اس کے والد کو اس کے بچے سے ملنے نہ دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے ڈے بائی ڈے طبیعت خراب ہوتی گئی۔ اور جو بھی بیٹھے ہیں حکومت میں، جنہوں نے بھی اس کو گرفتار کیا، ان کو ذرا سے بھی احساس نہیں آیا کہ ان کو رپورٹس نہیں ملی تھی کہ اس کے بچے کی یہ حالت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کب سے چلتی آ رہی تھی، اور 1 مہینے سے عمار وینٹیلیٹر پہ تھا، جس کی ڈے بائی ڈے طبیعت خراب ہوتی آ رہی تھی۔ تو اکثر لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی بہت زیادہ نازک صورتحال ہے۔ جو نگران ہیں ان کو بالکل بھی اس چیز کے اوپر ترس نہ آیا۔ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اقتدار کے پیچھے، سیٹس کے پیچھے، لوگ انسانیت بھول گئے ہیں۔ ہم مسلمان قوم ہیں، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم مسلمان ہونے کے قابل نہیں رہے۔ تو ہم مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم غیر مسلم سے کیا توقع رکھیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں پہ اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، انڈیا والے کشمیر پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، یا فلاں وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہو کے مسلمان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے فوت ہو گیا، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب اکثر ہمارے پاکستان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا،
پھر اس کی قدر ہوتی ہے، لوگ پھر اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یار وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، بندہ جب زندہ ہوتا ہے، جب آپ اس کے اوپر اس کو پروموٹ کرو، اس کو پتہ بھی چلے کہ ہاں یہ میری عزت کرتا ہے، یہ میرا خیال کرتا ہے. مگر ہمارے ادھر الٹ ہے، ہم اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں، پھر اس کی کرتے ہیں کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش ایسا. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب پوری دنیا کو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس کی بیٹے کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا، کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ جا کے اپنے اس کے باپ سے جا کے کوئی ریلیز کرواتا، کوئی کرتا، کوئی حکومت میں. اتنے ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ ہم لوگ بس اب بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے ایک دن، ہم نے آگے جا کے حساب بھی دینا. ہم بھول چکے ہیں. ہم لوگوں کو بس یہ پتہ ہے دنیا میں ہم نے عیاشی کرنی ہے، ہمارے پولیٹیشین کو یہ پتہ ہے ادھر ہم نے عیاشی کرنی ہے، کٹ کے جتنا ہم عیاشی کریں گے، ہمارے گورنمنٹس کہتی ہے بس یہی دنیا ہے اور اسی میں ہی ہم نے رہنا ہے، اسی میں ہم نے سب کچھ ہے. وہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے حساب بھی دینا ہے. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار وہ 1 مہینے سے وینٹیلیٹر پہ تھا، تو کتنی بھی کسی کے اندر غیرت نہیں تھی کہ وہ جا کے والد کو ملوا دیتے. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس کے والد کو بھی جنازے پہ آنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے اندر ضمیر مر چکے ہیں. ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے، ہم لوگ اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کسی اور کے لیے کیا اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ خود ظلم کر رہی ہے حکومت ڈے بائی ڈے، ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو کسی اور کے لیے کیا اٹھائیں گے. مگر مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم جتنی نیچ قوم ہے، جتنی گر چکے ہیں نا، تو اب ہم ابھرنے والے نہیں ہیں. اب ہمارا انجام برا ہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود کیسے ہیں. ہم بہت زیادہ بد ضمیر لوگ ہو چکے ہیں. ہمیں روز ایسی ہمیں خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں بھی صحیح یا نہیں. ہمارے درمیان جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ مسلمان ہیں بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ تو یہودی کافر، ہم سے زیادہ تو انڈین ہیں، ہم سے زیادہ تو انگریز ہیں. وہ جانوروں کی بھی خیال کرتے ہیں اور ہم انسانوں کو مار رہے ہیں. ایک دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی کو مار رہا ہے. آج ایک بچے کو، اور وہ بچہ جا کے اوپر اللہ سے سوال نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. اس کے باپ نے جو بھی کیا، مگر اس ننھے سی جان کے کیا قصور تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے باپ کی جدائی نہیں سہ پایا. بس ہم بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی عقل ہے کہ ہمیں بھی صاف پتہ چلا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، صرف اس کو جدائی تھا، غم تھا، ڈپریشن تھا اپنے باپ کی. جتنا وہ کلوز تھا اپنے باپ سے، وہ ڈپریشن اس کو لے ڈوبا. تو خدا را اب بات کرنے کا، اب ٹرینڈ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو وہ ننھی سی جان چلی گئی ہے. اس طرح اور بھی جانیں جاتی ہیں ڈیلی. ہم تو صرف 1% لوگوں کو ابھارتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ پہ چلے جائے. وہ باقی 99% تو روز مر رہے ہیں، جی رہے ہیں پاکستان میں. ہم غیر مسلم اتنے لوگ پاکستانی کو، مسلمانوں کو نہیں مارتے جتنے مسلم کو مارتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. آپ لگا کے دیکھ لیں، مسلمان کو زیادہ مارے گا، غیر مسلمان کو کم مارے گا. اور یہ آخرت ہے، یہ آخرت کی نشانی ہے، اور یہیں پہ ہم فنا ہو جائیں گے. دیکھنا، لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جس دن آئے گا اور یہ بہت برا عذاب آئے گا، اور آ بھی رہا ہے ہمارے اوپر عذاب. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. بہت زیادہ ہی مجھے غم ہوا ہے کہ یار یہ ہم کس موڑ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تو حالات، اوپر سے ضمیر بھی ہمارے مر چکے ہیں.